حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام کی سب سے پاکیزہ اور بابرکت زندگیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی شادی محبت، صبر، قربانی اور سادگی کی عظیم مثال تھی۔ ان کے گھر میں دنیاوی آسائشیں کم تھیں، مگر ایمان، محبت اور سکون کی دولت بے شمار تھی۔ بعض روایات میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی گھریلو بات پر رنجیدہ ہو کر اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں۔ اگرچہ یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ مسند کتب میں موجود نہیں، لیکن اس سے گھریلو زندگی کے اہم اسباق ضرور ملتے ہیں۔ شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ ان کے گھر میں کبھی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ خود چکی پیستی، پانی بھر کر لاتی اور گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ مسلسل محنت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ دوسری طرف حضرت علی بھی محنت مزدوری کرتے، کبھی کھجوروں کے باغ میں کام کرتے اور کبھی کنواں کھودنے کی مزدوری کرتے تاکہ گھر کا خرچہ پورا ہو سکے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ تھکن اور پریشانی محسوس کر رہی تھیں۔ گھر کے کام زیادہ تھے اور وسائل بہت کم۔ بعض روایات کے مطابق اسی دوران میاں بیوی کے درمیان کسی معمولی بات پر اختلاف ہو گیا۔ یہ اختلاف کوئی بڑی لڑائی نہیں تھا، بلکہ گھریلو زندگی کی ایک عام کیفیت تھی۔ حضرت فاطمہ دل کی گرفتار ہوئیں اور اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھا تو فوراً محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان ہیں۔ آپ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ آپ نے نرمی سے ان سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ نے ادب اور حیا کے ساتھ اپنی دل کی کیفیت بیان کی۔ انہوں نے گھر کی تنگی، مسلسل محنت اور تھکن کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں اپنی بیٹی کو تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں تو انہوں نے بہت رنج ہوا۔ وہ فوراً انہیں منانے کے لیے نکلے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے قریب بٹھایا اور نہایت محبت سے سمجھایا کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ پھر آپ نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی محبت بھری نصیحت نے دونوں کے دلوں کی ناراضگی ختم کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی کے ساتھ بات کی اور حضرت فاطمہ نے بھی اپنے شوہر کی محبت اور اخلاص کو محسوس کیا۔ اس کے بعد دونوں دوبارہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئے۔ ان کی زندگی میں محبت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ دنیاوی مشکلات عارضی ہیں، مگر آپس کی محبت اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا گھرانہ بعد میں پوری امت کے لیے مثالی بن گیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں اسی گھر میں پروان چڑھیں۔ اس گھر میں غربت تھی مگر سکون تھا، سادگی تھی مگر ایمان کی روشنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعائیں فرماتے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سے اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ گھریلو زندگی میں کبھی کبھی ناراضی یا اختلاف ہو جانا فطری بات ہے، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ اختلاف کو جلد ختم کر لیا جائے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حالات اور مشکلات کو سمجھنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ والدین اگر حکمت اور محبت کے ساتھ سمجھیں تو گھریلو مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں صبر، برداشت، محبت اور سادگی کا درس دیتی ہے۔ ان کا گھرانہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگرچہ ان کے پاس دنیا کی دولت کم تھی، مگر ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لیے عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ آخر کار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر، محبت اور سمجھداری کے ساتھ اپنے دلوں کی تمام ناراضگیاں ختم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں نے ان کے گھر کو دوبارہ سکون اور محبت سے بھر دیا۔ یہ پاکیزہ گھرانہ ہمیشہ ایمان، قربانی اور اخلاص کی روشنی پھیلاتا رہا۔ دنیا کی تنگیاں ان کے حوصلے کو کم نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے دل اللہ کی رضا سے مطمئن تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گھریلو زندگی میں وقتی ناراضگی آ سکتی ہے، لیکن محبت، معافی اور صبر سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کی زندگی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی سادگی، اخلاق اور ایک دوسرے کے لیے احترام ہمیں اپنے گھروں کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنانے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت پیدا فرمائے۔ آمین۔